دشت غربت میں اے بابا جان تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، مجھ کو آواز دو ہو کہاں، تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں۔ دشت غربت میں بابا جان تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، دشت غربت میں بابا جان تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں۔ لٹ گیا مال و اسباب سب، ہائے کیسا ہوا یہ غضب، لٹ گیا مال و اسباب سب، ہائے کیسا ہوا۔ باب الحوائج کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہم بازوے شہر کی ہم بازوے شہر کی جو ثنا کہہ دیں گے، ہم بازوے شہر کی جو ثنا کہہ دیں گے، زینت گہے شاہ شہداء کہہ دیں گے، ہم بازوے شہر کی۔ عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے، عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے، ہم بازوے شہر کی۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں۔ آن واحد میں ذرا حر کا مقدر دیکھیے، آن واحد میں ذرا حر کا مقدر دیکھیے، کیا تھا اور کیا ہو گیا، اللہ اکبر دیکھیے، کیا تھا اور کیا ہو گیا، اللہ اکبر دیکھیے، آن واحد میں ذرا حر کا مقدر معرفت
کی منزلیں کعبے میں آ کر دیکھیے معرفت کی منزلیں کعبے میں آ کر دیکھیے پائے حیدر دیکھیے دوش پیمبر دیکھیے صلوات بھیجیں حضرات مومنین کا مجمع ہے میں ذرا اور کا مقدر دے جنگ میں کس شان سے جاتے ہیں سینہ تان کے جنگ میں کس شان سے جاتے ہیں سینہ تانے کے دیکھیے ابن مظاہر کے تو تیور دیکھیے آن واحد میں ذرا حر کا مقدر جنگ خیبر کی بھی سر ہو کر رہے گی اے رسول جنگ خیبر کی بھی سر ہو کر رہے گی اے رسول اب علم اسلام کا حیدر کو دے کر دیکھیے اب علم اسلام کا حیدر کو دے کر دیکھیے آن واحد میں ذرا حر کا مقدر دیکھنا ہے آپ کو گر قوت دست خدا دیکھنا ہے آپ کو گر قوت دست خدا کیوں کسی سے پوچھئے جبریل کے پر دیکھیے کیوں کسی سے پوچھئے جبریل کے پر دیکھیے خاص توجہ چاہوں گا حاصل کمال سلام کا شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ذرا حر کا سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار بستر احمد پر اطمینان حیدر دیکھیے بستر احمد پر اطمینان حیدر دیکھیے آن واحد میں ذرا حر کا مقدر آئیے امداد کو اے پردہ پوش کائنات آئیے امداد کو اے پردہ پوش کائنات آپ کی بیٹی ہے بلوے میں کھلے سر دیکھیے آپ کی بیٹی ہے بلوے میں کھلے سر دیکھیے آن واحد میں ذرا آداب آداب فاتحہ ختم کر دیں ایک بن مرثیے کا فاتح ٹھیک ڈاکٹر سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش اعظم میں تشریف لیا ہے
میں نے لاکھ کوشش کی میں 7:30 بجے مسجد کا آغاز کر دوں، لیکن میری لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی میں ناکامیاب ہو گیا۔ بہرحال جو بھی شعراء کرام یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں بہت معذرت و معافی چاہتا ہوں، کیونکہ دامن وقت میں قطعی گنجائش نہیں ہے۔ وہ پر سال اگر انشاءاللہ حیات رہی میری تو لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب بلائیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم، وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. صلوات بر محمد. جی مرحوم احمد کمال زیدی ابن ہارون زیدی صاحب اور ذوالفقار حیدر ابن وزیر حسن ترمذی صاحب. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی بات درست ہے، مگر ایک تو وہ تکیہ وکیہ رکھا تھا، پھر ایک سیکنڈ پورا سن. پھر ہم نے دل غور کیا، عام طور پر دیکھیے خطابت میں خاص کر کے آپ جیسے بزرگ لوگ سر اٹھا کے 10 منٹ سے زیادہ نہیں سن سکتا آدمی، تو وہی ٹھیک ہے. جب ذاکر اور سامع کی آنکھ ایک دوسرے سے متصل ہو بغیر سر اٹھائے تو یہی مناسب جگہ ہے میرے خیال میں. جائے صلوات بر محمد والے. میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے بڑی غضب کی روایت ہے. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا فقرہ ہے، جس میں امام نے اپنے زمانے کی، ضرورت ہے اس دور کی بات کر رہے تھے، اپنے زمانے کے لوگوں کی دینی صورتحال کیا ہے اس کو امام نے بیان کیا ہے. دیکھیے کہنے کے تو ہم بھی ٹھیک ہے سر، کہنے کو تو ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور 2 قدم آگے صاحب ہم ذاکر حسین ہیں اور ہم تو مولانا ہیں. یہ پھینکنا اور ہے، ہونا اور ہے. میرے رفقا، آپ لوگ تو لحاظ میں نہیں کہتے ہوں گے، جو کلوز رفقا میرے ہیں وہ مجھ کو ٹوکتے ہیں کہ تمہاری زبان جو ہے وہ سطحی ہے، ہلکی ہے،
بعض تو کہتے ہیں بھائی تمہاری زبان بازارو ہے. میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ مسئلہ زبان کا نہیں ہے، مسئلہ بات کا دماغ تک پہنچانا ہے. اب وہ اس تقاطر امتار میں مشی کیوں کر فرمائیں گے آپ؟ اس زبان سے کیا فائدہ جب بچے کی سمجھ ہی میں نہ آئے. صلوات بر محمد. تو امام نے جو اس زمانے کی لوگوں کی حالت بیان کی ہے کہ کیسے مذہبی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ حدیث ایسی ہے حضرت کی کہ ان لوگوں سے زیادہ شاید ہم پر چپکتی ہو. فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، عبد ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کے لیے چاشنی کے طور پر ہے، چٹنی کے طور پر ہے. اس کا دو مطلب شاید نکل سکتا ہے. ایک تو مختصر ہے، جیسے چٹنی ذرا سی لی جاتی ہے چاشنی. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یار سب کچھ ہے، گاڑی بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ایک شیروانی بھی سلوا لو، ایک قبا بنوا لو، ایک تھوڑی سی پگڑی رکھ لو، تو تاکہ لوگ مذہبی سمجھنے لگیں. تو یہ سب کچھ، ساری دنیا داری مولانا وسیع حسن صاحب میں ہے. تو یہ چولا کیا ہے؟ کہتا کہ لوگ تھوڑا مذہبی سمجھیں. ہے تو، لیکن یہ چولا بھی کب تک ہے؟ حضرت کا جملہ سنیے. وَإِذَا مُحَّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. یہ جتنے دیندار لوگ ہیں، ذرا سا ان پر آزمائش پڑی، وہ جو چٹنی بھر کا دین ہے وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. صلوات ہے، وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے نا اس کو، کہ یہی لوگ تو تھے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا ہے، آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے. اور پھر انہی کا حال کیا ہوا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک ہو گیا. رسول اللہ اس کی پیشن گوئی کر کے گئے تھے کہ میرے بعد اس اسلام کا حال ہوگا کیا. ایک حدیث پیغمبر کی سنیے، پھر میں آ جاتا ہوں ربیع الاول کے حساب سے. صلوات محمد. یہ جو امام حسین اپنے زمانے کی بات کہہ رہے ہیں نا، رسول اللہ اس کی پیشن گوئی کر چکے تھے. پیغمبر نے فرمایا سیاتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا یا آنے والا ہے، لا یبقا من القرآن الا رسمہ، قرآن بس تحریر میں رہ جائے گا. شادی میں دیا جائے گا، جہیز میں دیا جائے گا، بڑھیا سے بڑھیا چھپائی ہوگی. لا یبقا، یہ میرا جملہ نہیں، رسول اللہ کا ہے. لا یبقا من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف لکھاوٹ میں ہوگا. رسم الخط تو بولتے ہیں اردو میں بھی نا، تو رسم سے مراد یہاں تحریر، نہ کہ رسمی. قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا. ولا من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. اگلا جملہ بہت سخت ہے. یسمون بہ، رضا تقی نقی وسیع حسن کو مسلمان کہا جائے گا. یسمون بہ، ان کو مسلم بولا جائے گا. وہم ابعد الناس منہ، اور جن کو مسلمان کہا جائے گا وہی لوگ اسلام سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ بہت ہلکا جملہ نہیں ہے، یہ معمولی جملہ باس نہیں ہے کہ جن کو مسلمان کہا جائے گا مثلا وسیع حسن، یہی سب سے زیادہ اسلام سے دور ہوں گے. وجہ صلوات پڑھیے جو میں سمجھا. وجہ بالکل صاف ہے. کچھ چیزیں ہیں جس کا اسلام نے حکم دیا ہے اور ہم لوگوں کو حکم کے باوجود توفیق نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعی یہ
حکم خدا ہے، مگر انسانی قدروں کی بنیاد پر وہ اس پر عمل کرتے ہیں. مثلا صلوات بر محمد مثلا روایت کہتی ہے کہ من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلانا ہے. ہم کتنا کرتے ہیں، کتنا غربا کا لحاظ ہوتا ہے. جتنا وسیع حسن صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں جو ہے اگر اس میں سے 2 بکرا کم کر لیتے تو کم از کم سال بھر 10 مومن کو کھلا سکتے تھے اس میں، مگر وہ کر لیں گے. یہ کرنے کی ہمت وسیع کی توفیق وسیع صاحب کو نہیں ہے. 1 2 روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غریب کو فقیر کو کھانا کھلاتا ہے اس کا ثواب کوئی بتا ہی نہیں سکتا، نہ نبی نہ فرشتہ سوائے خدا کے. 1 ہو گیا. 2 روایت کہتی ہے اگر کوئی کسی پیاسے کو پانی پلا دے، یہ ایک چاول دیگ سے نکال کے دکھلا رہا ہوں میں آپ کو، کسی پیاسے کو پانی پلا دے، اللہ اس کو جنت کی شراب عطا کرے گا جس میں مشک کی آمیزش ہو. یہ 2 ہو گیا. 3 امام ضامن باندھتے نہیں ہم لوگ. کیوں باندھتے ہیں؟ امام ضامن کا کام کیا ہے؟ ضمانت نا. ہم لوگ سستا ڈھونڈتے ہیں. 1 روپے میں کام ہو جائے، 5 روپے میں کام ہو جائے، 10 روپے میں کام ہو جائے، اتنا ہی تو بنتا ہے نا. روایت کہتی ہے کہ اگر ہم بتاتے ہیں ضامن واقعاً کیسے ضمانت ہوگی. روایت سنیے، اگر کوئی کسی ضرورت مند کو لباس دے دے، روایت کہتی ہے کہ جب تک وہ لباس اس کے جسم پر ہے تب تک وہ پرماننٹ فی ضمان اللہ، اللہ کی ضمانت ہے. یہ دین ہے. صلوات پر محمد ماشاء اللہ. تو یہ ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے نا، آرڈر ہے. ہم کتنا کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس روایت نہیں ہے، جن کے پاس اس طرح کی حدیثیں نہیں ہیں، ان کے کیسے کیسے لنگر چلتے ہیں سن رکھا ہے آپ نے نا. آپ بتائیے اس حساب سے لنگر ہمارے پاس ہیں غریبوں کے لیے جیسا دوسروں کے پاس ہے. جگہ جگہ اسٹیشن پر یہاں وہاں مختلف جو ہے وہ کمیٹیاں ہیں، سنستھائیں ہیں جو پیاؤ لگاتی ہیں. کتنی مشینیں جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ شیعوں کی طرف سے لگی ہے، کسی اسٹیشن کے اوپر، کسی جو ہے وہ عمومی جگہ کے اوپر. کتنا ہم غریبوں کا خیال کرتے ہیں. یہی تو پیغمبر نے کہا یسمون بہ، ان کو اچھا ایک تو یہ نہیں کرتے، دوسرا روایت کہتی ہے مل کے رہو، بھائی بھائی ایک ساتھ رہو. دوسرے لوگ بھائی بھائی مل کے رہ رہے ہیں، ہمارے ہاں بغیر مقدمے بازی کے کام ہی نہیں چلتا. صلوات درما. تو بولیے یہ دین ہے ہمارا. 8 آنا اگر ہمارے بھائی نے زیادہ لے لیا ہے، وسیع حسن صاحب کو برداشت نہیں ہے. ایک جگہ میٹر ہوا ہمارے اس میں تھا قربت میں، تو وہ بھائیوں کا معاملہ تھا. 2-3 بھائی تھے، تو وہ بیچارہ دلی رہتا ہے. اس کے دوسرے بھائی نے کیا کیا، دیوار اٹھا دی. ہم کو پتہ چلا اسی بات. ہم نے کہا یار دیکھو ہم کو حق نہیں ہے بولنے کا، تمہارا جو دل چاہے کرو، ہمارے اوپر قیامت میں رکھ کے مت کہنا. ہم ایک بات کہہ رہے سمجھ میں آئے تو خود سے کرنا، یہ مت کہنا قیامت میں کہ وسیع صاحب نے سمجھایا تھا، ورنہ ہم پھنس جائیں گے. اس لیے کہ اس طرح کی بھی باتیں ہیں کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوا، آپ کسی میٹنگ میں گئے، کسی پنچایت میں گئے اور آپ نے کہا یار میں کہتا ہوں مان جاؤ، جبکہ حق اس کے ساتھ ہے، پھنس جائیے گا. صلوات درما. سن لیجیے آپ. ہاں ایک بزرگ ایک آدمی ایک بزرگ عالم دین تھے،
مرحوم نراقی رحمت اللہ علیہ، بہت غضب کی چیز ہے. دیکھا آپ نے شروع کیا، لوگ آنا شروع ہوئے، آپ 8 بجے کرتے، پبلک 8 بجے آتی، سب آن لائن دیکھتے ہیں شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہم کو بیٹھال دیتے آپ 7:45 بجے، 15 منٹ ٹہلاتے، پھر 8 سے 9 1 گھنٹہ مجلس ہوتی. مرحوم نراقی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، حالت بڑی خراب، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں. تو بیوی نے کہا کہ جاؤ کچھ کہیں سے کچھ مانگ جانچ کے لے آؤ، کچھ انتظام کرو، بچے بھوکے. تو اب غیرت دار آدمی دیکھیے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا کسی سے. اور ایک روایت بھی ہے، یہ دین شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا چاہے فاقے سے مر جائے. بہت تاکید ہے دین میں، عزت اپنی بچا کے رکھو. تو کہاں جائیں؟ تو انہوں نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گھر سے نکل گئے. چلے نجف میں تھے، وادی السلام، وہاں بیٹھے رہے. کیا کریں کیا کریں، چلو مغرب تک بیٹھتے ہیں، پھر جائیں گے، کہیں گے بھائی نہیں جگاڑ ہو پائے اور کیا کریں گے. اتنے میں ایک جنازہ آیا. تو وہ کچھ عرب لوگ تھے، وہ کہیں جلدی میں تھے. کیا تھے؟ کہنے بھیا ذرا سا آپ دیکھنے میں جو ہے بڑا دیدار مومن لگتے ہیں، تھوڑا ان کا کام وام کا. ٹھیک ہے. وہ سب چلے گئے رکھ کے. کہنے صاحب وہ ہم نیچے اترے، چاہا کہ اس کی تلقین پڑھیں. کب تک؟ صاحب یہاں سے لے کے جو ہے گولا گنج تک تھوڑا زبردست باغ. تو ہم کو بھی تھوڑا تجسس ہوا، یار یہ کیا. تو میں لاش چھوڑ آگے بڑھ گیا. وہاں کچھ دور گئے تو دیکھا تخت ہے، اور اس پر جو ہے وہ ایک آدمی بڑا تاج واج لگائے بیٹھا ہوا ہے. تو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ یہ اسی کی روح ہے جس کا جنازہ ہے. اب وہاں صاحب جو ہے وہ نئے پرانے سب لوگ آ رہے ہیں. کوئی پوچھ رہا ہے یار چچا کا ہمارے کیا حال ہے، جو پہلے مر گئے ہیں اب یہ آ جائے ہیں تو خیریت. اور یار وہ ہمارے خالو جان کیسے ہیں، ہمارا لڑکا کیا کر رہا ہے. تو اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آتا ہے، اس کو یہاں ڈس لیتا ہے انگوٹھے میں. کچھ دیر تک پھر نارمل ہو جاتے، پھر اپنا بات چل رہی ہے. تو مجھ سے جب سامنا ہوا تو اس نے کہا آئیے مولانا صاحب، پہچانا مجھ کو آپ نے؟ میں نے کہا نہیں. کہا وہاں فلاں محلے میں میری جو ہے وہ دکان ہے. کہ یار بڑا مرتبہ تمہارا ہے. اس نے کہا صاحب میں نے زندگی میں کبھی نماز کے اوپر کسی چیز کو ترجیح نہیں دی. لائن لگی رہتی تھی گراہکوں کی، اللہ اکبر ہوا بند، بھیا بعد میں آئیے گا جا رہا ہوں نماز پڑھنے. یہ اس کا اجر اللہ نے دیا ہے. تو ہم کہنے لگے، ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے، جب اتنے مومن ہو تو یہ سانپ کیسا ہے کاٹ رہا ہے. کہا اس نے بس کیا بتائیں، اس دن شامت اعمال مت ماری تھی جو ادھر چلے گئے. تو 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ میرا 100 روپیہ ہے، یہ کہہ رہے تھے نہیں 50 ہے. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یار سلجھا دیں. حالانکہ بہت اہم کام ہے. ہاں مولا علی علیہ السلام کی وصیت ہے، فرماتے ہیں صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے. بہت اہم چیز. تو یہ بیچارے سن رکھا تھا انہوں نے شاید، یہ کل میں کھڑا ہو گیا کیا بات ہے. انہوں نے کہا صاحب میرا 100 روپیہ باقی ہے. انہوں نے کہا نہیں صاحب 50 دے چکا ہوں، 50 باقی ہے. میں نے کہا یار میری مانو گے؟ قبولیے آپ جو کہیں گے. کہنے لگے یار 25 تم گھٹ جاؤ، 25 تمہیں 75 پہ مان جاؤ. 50 تم کہہ رہے ہو اور 100 تم کہہ رہے ہو، بیچ میں آ جاؤ، تھوڑا تم 75 پہ. وہ مان گیا بیچارہ. لیکن سچ وہی تھا کہ اس کا 100 تھا. لیکن چونکہ میری شخصیت ایسی تھی کہ میرے دباؤ میں آ کر کے بیچارہ کچھ بول نہیں سکا، چپ رہ گیا. کہ یہ سانپ وہی آتا ہے کہ تمہاری اپنی حیثیت کی وجہ سے ایک مومن کا 25 روپے کا نقصان ہو گیا. صلوات غور کر رہے ہیں بہت سارا. تو صلح ولح کرانا بڑی بڑھیا چیز ہے. مگر بھیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھیا دیکھو ایسا ہے کچھ معاملہ ایسا. تو ہم تم کو ایک بات کہہ رہے ہیں،
مگر ہمارے کہنے پر یا دباؤ پر یا ہمارے علاقے کے مولانا ہیں اور دور نزدیک کی رشتہ داری، اس کے چکر میں مت مانو. تمہارا دل چاہے تو. ہم نے کتنا وقت نہیں یہ ہوا اتنا ہو گیا، ہم نے یار چاہے جتنا ہو، فدق سے زیادہ تو نہیں ہے نا. چونکا ہم نے کہا یار جب فدق پہ حق بولو مانگو، نہیں دیتے ہیں جھگڑا مت کرو. اللہ کے جناب فاطمہ دربار تک گئیں، ایسا نہیں کہ مانگا نہیں دیا تو علی جنگ بھی کر سکتے تھے، صلوات نہیں کیا. تو سب سے اہم چیز ہے آپس میں اختلاف کا نہ ہونا، لڑائی کا نہ ہونا، جھگڑے کا نہیں. میں نے تو شاید بند کیا ہے، دیکھ لیں پھر بھی شاید چپ گئے ہوں. میرا بند ہے. صلوات بر محمد والا. تو یہی رسول اللہ نے کہا تم کو ایسی بڑھیا بڑھیا گائیڈ لائنز ہیں، تم کو گائیڈ کرنے والے رسول اللہ، تم کو گائیڈ کرنے والے علی، تم کو گائیڈ کرنے والے ائمہ معصومین. یار تم لوگ اس پر نہیں چل پا رہے ہو، بقیہ پبلک جو ہے وہ اپنے فطری اس پر چل رہی ہے. اب سمجھے پیغمبر کا جملہ کیا، یسمون بہ، ان کو مسلمان کہا جائے گا، وہم ابعد الناس من، اور یہی لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اسلام سے دور ہوں گے. ہو گئی بات. مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بڑی غضب کی ہوں گی، بھری ہوں گی. اس کا دونوں عامرہ کا مطلب مسجد آباد ہوگی، پبلک تو خوب آتی ہے صاحب، شب قدر میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہوگی. یہ رسول اللہ نے فرمایا ایسا دن آنے والا ہے. امام حسین نے فرمایا ایسا دن آ گیا 50 سال کے اندر. لیکن پھر بھی امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے بولیے؟ 72 کہاں سر، نہ 18 آدمی تو اپنے گھر کے تھے. وہ پبلک کو کیسے ان کو ہم کیسے پبلک مان لے بھائی؟ 18 تو اپنے گھر کے تھے نا. اب 18 کم کیجئے کتنے بچے سر؟ 54. جس نبی نے دین پہنچایا، سوچنے والی بات ہے نہیں ہے یہ. آدمی اگر دل سے سوچے، ہمارے یہاں آپ جانتے ہوں گے وسیقہ اسکول جو ہے، تو اس کا پرانا باعلاج جو ہے اس کے حساب سے یہ ہے کہ اس کا پرنسپل شیعہ ہوگا اور جو ہے 2 مدرس سنی ہوں گے، اور کیا بڑا اتحاد. تو اس اعتبار سے عزیر بھائی تھے، اب تو ریٹائر ہو گئے، وہ ندوے کے فارغ تھے. تو بیچ میں رہتے رہتے آدمی تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ایک دن بیٹھے تھے ہم لوگ ہماری کلاس میں، وہ آگے گھومتے ہوئے گھنٹہ خالی رہا ہوگا، یہی محرم زمانہ تھا. کہنے لگے یار سمجھ میں نہیں آتی وسیع صاحب، رسول اللہ کے 50 سال کے اندر یہ سب ہو گیا. سوچے اگر آدمی تو بڑی بات ہے کہ 50 سال کے اندر جس نبی نے دین پہنچایا اس کا بیٹا مار دیا گیا. اور پبلک کی حالت یہ، کسی روئے لوگ. کوفے میں جب قافلہ پہنچا تو روئے سب. لیکن رونے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک کھڑا ہوا یہ غلط ہو رہا ہے. بعض دیہاتوں میں تو ہوا ہے جب یہ قافلہ چلا کہ پبلک کھڑی ہو گئی، بیچارے مارے گئے. لیکن یہ مین لوگ جو تھے کوئی ایک کھڑا نہیں ہوا نا. یہ دور آتے آتے 50-54 نام کے تو لاکھوں رہے ہوں گے، لیکن کتنے لوگ نکلے امام حسین کے ساتھ؟ 55-54 آدمی نا. یہاں تک پھر بھی غنیمت ہے. اب میں آپ کو آگے لے جاؤں ہوا کیا اسلام کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام کے بعد تو اتنا برا حال ہوا ہے اس مذہب کا. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو. اتنا برا حال ہوا ہے، اتنا برا. یہ جو کچھ حضرت علی کے گھر جلایا گیا، امام حسن علیہ السلام صلح پر مجبور ہوئے، امام حسین سلام اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. یہ سب کے باوجود اتنی ہمت ابھی نہیں تھی لوگوں میں کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتے.
یزید کی بات چھوڑیے، تو مسلمان ہی نہیں تھا تو اس کی بات چھوڑیے، لیکن عام پبلک میں گورنر جو ہوتے تھے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھل کے رسول اللہ کے خلاف بول دیتے. امام زین العابدین سلام اللہ علیہ. اچھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ جو جتنا بڑا جاہل اتنا زبردست فتویٰ دیتا ہے. سب سنا رہا ہوں صلوات. تو جتنا بڑا جاہل اتنا بڑا. سیستانی صاحب کی سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں آتا ہے. خامنہئی صاحب کی سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں. تو یہ آج کی بات نہیں ہے سر، شروع سے آیا ہے. ایک صاحب ہیں، صاحب کا کمبخت ہے، غنڈا بدماش، نام ہے اس کا حجاج. سنیے گا آپ، کیا نام ہے؟ حجاج ابن یوسف ثقفی. اس سے بڑا دشمن تاریخ میں آپ کو شیعت کا نہیں ملے گا. سمجھ گئے آپ؟ 70,000 مرد، 30,000 عورتیں، 1,00,000 شیعہ اس کے یہاں قید تھے ایک باؤنڈری میں. کوئی چھت نہیں، خالی باؤنڈری. اور اس کی جو دیواروں پر سپاہی بیٹھے ہوتے تھے، دھوپ ہے بھائی، تو اگر کوئی بیچارہ دیوار کے وہیں سے ڈھیلا مارتا تھا. اتنا بدتمیز آدمی. قابلیت سن لیجئے. آپ کا کیا حال ہے اردو میں اگر لکھا جائے تو زبر زیر لگانا پڑے گا، الف پر مد لگانا پڑے گا، تب آپ پڑھیے گا، ورنہ اب پڑھ لیجئے گا. بولیے نہیں. کیوں؟ کہنے لگے یار ہم اردو میں پیدا ہوئے بھائی صاحب، ہم کو زبر زیر کی کیا ضرورت، ہم کو پتا ہے کہاں آپ ہے اور کہاں اپ ہے. آپ کا کیا حال ہے پڑھیے گا کہ ہی پڑھیے گا؟ آپ کا کیا حال ہی. بولیے کوئی پڑھے گا؟ کیوں؟ زبر زیر تو لگا نہیں. کہا بھیا ہم اردو میں پیدا، ہم کو پتا ہے کہاں ہائے ہوگا کہاں ہی ہوگا. تو جیسے ہمارے لیے اردو، ویسے ہی جو عرب میں پیدا ہوا اس کے لیے عربی ہونا چاہیے نا. آپ کو زبر زیر کی کیا ضرورت ہے؟ قابلیت سنیے. اب اگر ایک بات اور بتائیے، اب اگر کوئی آدمی، کہاں گئے وہ ایم اے بی ایڈ نہیں دکھائی دے رہے، چلے گئے کہیں لگتا ہے. صلوات بر محمد وعلیہ. اب اگر کوئی ایم اے پی ایچ ڈی اردو سے ہو، بظاہر ہو جاتے ہیں. انٹرویو ہوا باقاعدہ، آج سے تو ریٹائر ہو گئے مار صاحب، اتنے پہلے کی بات. انٹرویو میں گئے، کہنے لگے خواہر مانے کا بیٹی، کا دختر مانے کا بہن، اور وہ سلیکٹ ہو گئے صاحب. 40 سال نوکری کی ماشاءاللہ. صلوات بر محمد. اور کیا. تو اگر کوئی ہم کو دے دے ہم اردو نہ پڑھ پائیں تو آدمی کیا کہے گا؟ یار یہ کون سے مولانا ہے، ابے یہ اردو نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو یہی جواب تو آپ دیں گے اس عرب کے لیے جو قرآن نہ پڑھ پائے. یار یہ کیسا آدمی ہے، یہ اپنی زبان نہیں پڑھ پا رہا ہے. تو اس کو جاہل در جاہل سمجھیں گے نہیں آپ. اور وہ آدمی گورنر بن جائے اور گورنر بن کے فتویٰ دے، کیا بچے گا اسلام میں؟ صلوات بچے گا کیا؟ آئیے. تو کہتے ہیں قرأ الحجاج. یہ حجاج ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے یہاں پھنس گیا آ کر کے. جناب نوح کے قصے میں کوئی طوفان آیا تو جناب نوح نے تڑپ کے کہا کہ ہو پالنے والا میرا لڑکا. تو اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے قابل نہیں ہے، تمہارا اہل. ہاں یہ دماغ میں رکھیے گا، یہ دماغ میں نہ، ایک تمہارا بیٹا نہیں ہے. بیٹا یا جناب نوح کا تھا. اور ہمارے جو بزرگ علماء ہیں مفسرین، انہوں نے کلیہ بتایا، ما زنت امرأۃ نبی قط اجلالا للنبی. کوئی بھی نبی ہو اس کی زوجہ خلاف عفت کام نہیں کر سکتی. یہ قدرت کا کنٹرول ہے تاکہ نبی کی آبرو پر حرف نہ آئے. صلوات، یہ دماغ میں رہے. تو انہو لیس من اہلک کا مطلب نہیں تمہارا بیٹا تمہارا ہے مگر تمہارے لائق نہیں ہے، تمہارا اہل نہیں ہے. کہاں آپ اور کہاں یہ بدتمیز. اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے انہو عمل غیر صالح. یہ پڑھ رہا تھا
پڑھتے پڑھتے پھنس گیا. کہا اسی عملن پر. انہو عملن، انہو عملو، انہو عملا، انہو عملن. فلم یدری، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا پڑھیں کیا. فبعث حرسیا، ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ کوئی جناب لے آؤ بلا کے قرآن پڑھنے والا، جو بتایا یار اس کو پڑھیں گے کیا. جب تک وہ بیچارے قاری صاحب عالم آتے آتے وہ اٹھ گیا. سپاہی نے جا کے کہا کہ جناب آ گئے ہیں. اس نے کہا بند کر دو. وہ بیچارے حافظ جی جیل چلے گئے. بعد ستت اشہر، سنیے دین کا کیا کباڑا کیا گیا. بعد ستت اشہر، 6 مہینے کے بعد یہ جیل کا بھرمڑ کرتا ہوا آیا. تو مشہور شخصیت تھی. ارے خیریت، آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے نوح کے لڑکے کے چکر میں ہیں یہاں. اچھا، تو اس نے کہا چھوڑیے بھائی چھوڑیے ان کو. یہ آدمی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ ہو گیا کوفے کا گورنر. سنیے آپ اس دین کی بدقسمتی. وہ کیا ہو گیا؟ کوفے کا گورنر. گورنر جو ہے وہ صرف گورنر نہیں، اسپوکس پرسن آف اسلام بھی ہوتا ہے. گورنر ہی بائی پوسٹ امام جمعہ ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو امام جمعہ کوئی ہلکا پھلکا آدمی تو نہیں ہونا چاہیے نا. جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے وہ امام جمعہ بنا ہوا ہے. تو کہتے اب یہ سنیے آپ. خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے پیغمبر کی زیارت کے لیے. چلو ٹھیک ہے، کیسے بیچ بیچ میں بات نکل آتی ہے. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو گئے تھے مدینہ حضرت کی. تو وہ حجاج ممبر بیٹھ کہتا تبن لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر. کن سبوں پر سر؟ بولیے جو مدینے گئے ہیں رسول اللہ کے. چلو بھائی تم اس بات کے قائل ہو کہ نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے تمہارا نظریہ. اب بدتمیزی ملاحظہ کیجیے. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ کمبخت یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے کے لیے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لگتا ہے اس زمانے میں بھی پیغمبر کی قبر کنارے کنارے کوئی لکڑی وکڑی لگا کے شاید جالی ٹائپ کا بنایا تھا. کیا کہتا ہے یہ؟ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور بولیے ہڈیوں کا طواف کرنے کے لیے. آپ بتائیے انصاف سے، سیم آج کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں، کہا کیا اس نے؟ چند دن کی گورنری کے لیے، چند دن کے اقتدار کے لیے آدمی کتنا گر سکتا ہے چاپلوسی میں. اب سنیے، تب اللہ کی مار ان سبوں پر. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب چند جو ہے وہ سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈی. حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک، طواف کا شوق ہے تو ابے کیوں نہیں طواف کرتے ہو عبد الملک کے قصر کا؟ بولیے باس، اس سے بڑی چاپلوسی دنیا میں ہو سکتی ہے کہ 2 سال گورنری بچی رہے، اس کے چکر میں کیا کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ کی قبر کا طواف کیوں کرتے ہو؟ اور شرابی کبابی جو خلیفہ ہے، کیا نام اس کا، عبد الملک، اس کی قبر اس کے قصر کا طواف کر لو. بات یہی نہیں رکی، آگے ہم لوگ انبیاء سے افضل علی کو کہہ دیں تو بڑی ناک بھاؤ چڑھ جاتی ہے. یہاں دیکھیے کیا کیا کتابوں میں، اور یہ میں شیعہ کتاب کے جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں یہ روایت لکھی ہے. صلوات بر محمد. سن رہے ہیں؟ حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک، کیوں نہیں طواف کرتے یہ سب امیر المومنین کا کہ قصر کا، عبد الملک کے قصر کا. ٹھیک ہے، اب سنیے، اس سے بڑی بدتمیزی نہ شاید پہلے ہوئی اور نہ آج تک کسی کی ہمت پڑی ہے. الا یعلمون، کیا ان سبوں کو نہیں پتا ہے
ایک دم بالکل الرٹ ہے نا یہ بدتمیزی سننے کے لیے. یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں لیکن نہیں بتاؤں گا تو بچوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کتنے بڑے مظلوم ہیں. اللہ تعفو قصر امیر المومنین عبد الملک الا یعلمون، ان سبوں کو پتہ نہیں ہے ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. اب کیا بچا؟ نہیں متوجہ. جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، ایک طرف وہ جو امام الانبیاء ہے اور ایک طرف شرابی کبابی عبد الملک، یہ چاپلوسی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ افضل ہوتا ہے رسول سے. یہ چاپلوسی کی آج اس دور میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ صلوات بولیے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ صلوات در محمد. تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے وسیع حسن ایٹھو مت. پگڑی لگا کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہن کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، 100 روپے میوے والی شیرمال بانٹ کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ وہ ہے جو حق بولتا ہے، شیعہ وہ ہے جو سچ بولتا ہے. شیعہ کی اپنی الگ پہچان ہے. خلاصہ تو اب امام حسین کے دور میں دعویٰ کرنے والے تو بہت تھے، لیکن کتنے نکلے امام کے ساتھ؟ 54-55 آدمی ہے نا. امام سجاد کا دور آتے آتے تعداد بڑھی نہیں، گھٹ گئی. کتنا گھٹی ہے وہ سناتا ہوں میں آپ کو. ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا اس کو بھی، امام سجاد علیہ السلام کی زمانی، اور اس زمانے کے حساب سے اگر دیکھیں 1400 برس پہلے، تو مین شہر ہوتے تھے مدینہ اور مکہ، جو آج کیا میٹروپولیٹن جن کو کہیے، اس زمانے کے اعتبار سے مدینہ وہی چیز ہے، مکہ وہی چیز ہے، مین شہر ہے. اور اب حالت یہ ہے، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں حالت اتنی گر گئی، اتنی پست ہو گئی اس سماج کی. ماں ابن ابی الحدید نے لکھا اس کو، ماں بے مکہ، اصل میں ہوا یہ نا، میں ادھر کیوں بار بار جب ہم بیٹھے تھے تو یہ پورا حصہ خالی تھا، تو ادھر چلنے لگے. اب پھر یاد ہے کہ نہیں یار لوگ تو آگے تھوڑا گھومو، تو آپ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. صلوات پر محمد وعلی. تو اب امام سنیے آپ، ماں بے مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 رجلا یحبنا، مکہ مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو ایکچول میں ہم سے محبت ہو. بولیے آپ. ایسے ماحول میں، کمال تو یہ ہے، ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں، دیکھیے امیر المومنین کے خلاف بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور ایسی ایسی بیہودہ باتیں لکھی ہیں کہ میں دہرانے کی ہمت نہیں کرتا. لکھنے والا لکھتا ہے، نام تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، کہ وہ ابن ملجم نے جو قتل کیا وہ ثواب کی نیت سے کیا تھا، اور ابو لولو جو ہے وہ مجوسی و کافر و بے دین، اس کے اندر 1000 عیب ہے ابو لولو کے اندر، اور ابن ملجم نے جو کیا وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا. یہ اور بات ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، اتنا تو کہنا ہی پڑے گا. صلوات، اتنا تو کہنا ہی پڑے گا نا. تو امیر المومنین کے خلاف بھی لکھنے والے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے خلاف بھی میں نہیں دہرا سکتا کیا کیا میرے مولا کے خلاف لکھا گیا، اور ایسی ایسی باتیں امام حسن سلام اللہ علیہ کے خلاف لکھی گئی مولا کی طرف منسوب کر کے، حد ہو گئی. وہ سنا ہے آپ نے؟ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے، یہ معلوم ہے کہاں گھما دیا گیا اس کو؟ صحیح مسلم میں آئی ہے کہ یہ تو حدیث رسول اللہ نے علی کے خلاف کہی تھی. اس سے علی سے کیا مطلب؟ حدیث کیسا گھماتا ہے آدمی. کہ ہوا یہ کہ ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے حضرت علی سلام اللہ علیہ،
اور جناب فاطمہ کو پتہ چلا، ان کو بہت برا لگا. اس کے بعد وہ رسول اللہ کے گھر آئیں اور انہوں نے کہا علی کو سمجھا لیجئے بابا اس گھر میں یا تو آپ کی بیٹی رہے گی یا اللہ کے دشمن کی بیٹی رہے گی. ہاں صاحب رسول اللہ کو اتنا غصہ آیا، اب بات دوش پہ ڈالی، مسجد میں آئے، سب کو اکٹھا کیا. کان کھول کے سن لیجئے آپ لوگ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بدماشی ہو رہی تاریخ میں. امام حسین سلام اللہ علیہ کے لیے سنتے ہیں نا آپ، خارجی تھے اور بے دین تھے اور یہ تھے اور وہ تھے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے سنا ہوا ایک تو بن باز کر کے سعودی عرب کا مفتی تھا، اندھا ہے. اس سے جو ہے لائیو کسی نے پوچھا، ہاں وہ امام حسین نے بغاوت کی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یزید خلیفہ پر حق تھا. یہ آج بھی ہو رہا، میں پچھلی بات نہیں کر رہا. اس سب کے باوجود آپ امام سجاد علیہ السلام کا کمال ملاحظہ فرمائیے. پر سال کے چکر میں تھے، یہ 9:30 بجے شروع ہوگی. صلوات بر محمد وآل محمد. امام سجاد علیہ السلام کے دور میں تھے جہاں 20 آدمی ہیں کل، اس کے باوجود آپ کو امیر المومنین کے خلاف مل جائے گا، آپ کو امام حسن کے خلاف مل جائے گا، آپ کو امام حسین سلام اللہ علیہ اجمعین کے خلاف مل جائے گا. لیکن سنی شیعہ خارجی ایک جگہ آپ نہیں دیکھ سکتے کسی نے امام سجاد کے خلاف کچھ لکھا. ماحول یہ ہے، کیا کیا امام نے؟ سوال یہ ہے. تو اس میں اب وقت نہیں رہا. موٹا یہ ہے کہ امام کا اخلاق وہ تھا کہ اس ساری دشمنیوں پر پانی پھیر دیا ایک امام کے کردار نے، ایک امام کے اخلاق نے. اب وقت نہیں ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، معذرت. یہ میں نے جو ہے ان سے کہا تھا عنایت عباس سے کہ نہیں کر پاؤ گے 8 بجے شروع، مگر وہ ضد میں مانے نہیں. تو ہم بھی تھوڑا ڈر گئے اللہ کو کہ یار چلے جائیں 9 بجے، کہیں جام میں پھنس گئے تو کیا ہوگا. مولا کے نام پہ 10 منٹ بڑھا لو، تو بڑھا دیا میں نے. بس نصر صلوات پر محمد وآل محمد. بس وہی اخلاق تھا. آج کل یوٹیوب پہ بہت سنتے ہوں گے، نئے سب لوگ قابل لوگ نکل رہے ہیں کہ صاحب وہ تو یزید نے بڑی عزت سے واپس کیا اور یہ کیا اور وہ کیا ہے نا. اس کے چکر میں مت آئیے. یہ وہی کردار تھا امام سجاد کا، خطبات تھے امام سجاد کے کہ ایسا پلٹ گیا معاملہ ہی شام کا کہ جتنے سیاسی سمجھ والے تھے کہنے بھیا ان لوگوں کو ہٹاؤ یہاں سے ورنہ سرکار بچے گی نہیں اب تمہاری. تو یزید نے اہل بیت پہ کوئی ترس نہیں کھایا، یہ دماغ میں رہے. ایسا انہوں نے اپنا کردار پیش کیا کہ پلٹ گیا پورا شام. اور کیسے پلٹا ہے وہ سناتا ہوں، بس ایک صلوات پڑھ دیے، 5 منٹ مسئلہ. جب یہ قافلہ شام میں آیا تھا، شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی. سنا ہے نا، نہیں جاؤں گا وقت نہیں بچا. لیکن جب یہ قافلہ جانے لگا ہے تو روایت کہتی ہے پھر شام کی عورتیں نکلی ہیں، مگر تماشا دیکھنے نہیں، رخصت کرنے کے لیے. ایک بزرگوار ہیں جناب اشتہار دی، انہوں نے لکھا ایک عورت ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں. ایک منزل وہ آئی کہ کارواں آگے بڑھ جائے، یہ شامی واپس ہو جائیں. حضرت زینب نے سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ شام کی عورتوں پر ڈالی. شامیوں ہم جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک خواہش ہے. سمجھ گئے؟ مجلسوں میں بڑے ہوئے سمجھ تو جائیں گے. کچھ نہیں چاہیے تم سے، بس ایک خواہش ہے. کیا؟ ہم جب آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہا جاتا تھا. ہم جا رہے ہیں، اپنی بچی کو تمہارے درمیان چھوڑے جاتے، تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا. پورے قافلے میں سب سے زیادہ اگر کوئی اپنے باپ کو، وطن کو یاد کرتی تھی تو یہی بی بی تھی. ایک دن سو رہی تھی، خواب سے بیدار ہو گئی، کہنے لگی پھوپھی اماں بابا کہاں گئے؟ بابا کہاں؟ ابھی تو بابا آئے تھے، ابھی بابا گود میں لیے تھے، ابھی تو بابا پیار کر رہے تھے. بیویاں سمجھ گئیں بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے.
شور گریہ. آپ کی تو عمر ہم سے کہیں زیادہ ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا بزرگوں کو، ابن حسن صاحب قبلہ وغیرہ کو. یہ بزرگ ایک لفظ بہت استعمال کرتے تھے اپنے مصائب میں، ستم ایجاد. سمجھ میں آیا کیوں یہ کہتے تھے ستم ایجاد؟ جو کبھی ظلم نہیں ہوا ہے نا، وہ ستم یہ سب گڑھتے تھے اور ایجاد کرتے تھے. بس آخری بات، یا اللہ سب کو سلامت رکھ، جتنے لوگ ہیں سب کا سایہ ان کے. ہمارا کوئی جاننے والا ہے جوان، خدا نخواستہ مر گیا، اس کی 3-4 سال کی بچی ہے. بولیے، ہم کو پتہ چلا، ہم گھر گئے تعزیت کے لیے، بچہ پہچانتا تھا، دوڑ کے لپٹ گیا. رونے کیسے بہلائیے گا؟ کبھی منہ چومے گا آدمی، پیشانی چومے گا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کوئی بات نہیں بیٹا، پاپا نہیں تو کیا ہوا، ہم ہیں. یہی طریقہ ہے نا. نہیں چپ ہوتا ہے، لے کے چلا جائے گا دکان پر، یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ کھا لو. یہی تو ہوگا نا. آج تک سنا آپ نے کہیں کسی یتیم بچی کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے؟ یہ ہے ستم ایجاد نا. سرپوش سے ڈھکا ہوا. جناب زینب کے القاب میں ایک لقب ہے، عقیلہ بنی ہاشم. سمجھ گئیں، قریب آئیں، مت لے جاؤ، بچی ہے، باپ کا سر دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی. ایک نہیں سنا ظالموں نے، لا کے بچی کے سامنے ڈھکا ہوا سر رکھ دیا گیا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کے اندر باپ کا سر ہوگا؟ بولیے. تو بچی کو کیسے سوچ سکتی ہے؟ بتاؤں آپ کو بچی کیا سمجھی؟ بچی یہ سمجھی کہ رو رہی تھی تو بہلانے کے لیے کھانا پانی کچھ آیا ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ سر اٹھایا، جناب زینب کو دیکھا، فرماتی ہے پھوپھی اماں میں نے بھوک کا شکوہ کہاں کیا تھا، میں نے کھانا کب مانگا تھا. ارے اب جو سرپوش ہٹا، بچی کی نگاہ باپ کے سر پہ پڑی، رخسارے پہ رخسارا رکھ دیا. اتنا روئی، اتنا روئی، روتے روتے باپ کے پاس پہنچ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین. میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں. دیکھا آج میں نے کیسا خواب، ریت پر پڑے ہیں کچھ گلاب، چن رہے ہیں جن کو بو تراب، خون رو رہا ہے آفتاب. آئے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں. ایک طرف علم ہے خون میں تر، جھک گئی ہے شاہ کی کمر، جا رہی ہے جس طرف نظر، بیویاں کھڑی ہیں ننگے سر. ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں. ایک بچی سینے پدر ڈھونڈتی رہی ادھر ادھر، باپ سو رہا تھا خاک پر، جس کے تن سے کٹ چکا تھا سر. ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں. ہائے ہائے قاسم جوان بین کر رہی ہے جس کی ماں، ہل گئے زمین و آسمان، توڑی جب دلہن نے چوڑیاں. ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے
میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، قید ہیں رسول زادیاں، ہاتھ میں بندھی ہیں رسیاں، بے کجاوا ہیں ہماریاں، خون رو رہا ہے سارباں، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں۔ خواب یہ بڑا عجیب تھا، بادشاہ دی غریب تھا، کیا یہی میرا نصیب تھا، بے کفن میرا طبیب تھا، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں۔ سرور و ریحان کی دعا ہو قبول شاہ کربلا، کوئی بیٹی اور اس طرح پھر تڑپ کے یوں نہ دے صدا، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں، میرے بابا خیریت سے ہوں۔ یا حسین گزر گئی بھیا، ایک قیامت گزر گئی بھیا، سر سے چادر ہے اتر گئی بھیا، ایک قیامت اتر گئی بھیا، ایک قیامت گزر گئی بھیا، آپ کے بعد جو اٹھی آندھی، آپ کے بعد جو اٹھی آندھی، آپ کے بعد جو اٹھی آندھی، ہم کو برباد کر گئی بھیا، ایک قیامت گزر گئی بھیا، ایک قیامت گزر گئی بھیا، راکھ ہو کر تمہاری سب دولت، 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 کربلا میں بکھر گئی بھیا، ایک قیامت گزر گئی بھیا، ایک قیامت گزر گئی بھیا،
کوئی پرسا نحال بھی نہ ملا کوئی پرسا نحال بھی نہ ملا کوئی پرسا نحال بھی نہ ملا کوئی پرسا بھی نہ ملا جس جگہ بھی نظر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا ہائے اپنوں نے بھی نہ پہچانا ہے اپنوں نے بھی نہ پہچانا ہے اپنوں نے بھی نہ پہچانا اپنوں نے بھی اثر برہنا جدھر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا سونے والی تمہارے سینے پر 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 قید خانے میں مر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا اس سے پہلے کہ تیرا سر کٹتا 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 یہ بہن کیوں نہ مر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا حلقے اصغر کے ساتھ چشم میرا باپ 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 کتنے زخموں سے بھر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا سر سے چادر ہائے اتر گئی بھیا قیامت گزر گئی بھیا چاچا آس دلائی دیو چاچا آس دلا چاچا آس دلائی دیو
द्वार खड़ी है बाल सकीना, बाल सकीना, द्वार खड़ी है बाल सकीना, कहत पानी हमका पिलाई दो चाचा। दो बार पढ़े, दो बार। अम्मूरन माँ आप न जावे, खैमों माँ अब पानी लावे, हृदय माँ एकटीस उठत है, हृदय माँ एकटीस उठत है, बाल सकीना गम से मरत है, कहत है पानी हमका पिलाई दो चाचा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लिपट के रोई अब्बास के अलम से, लिपट के रोई अब्बास के अलम से, ज़ैनब लिपट के रोई अब्बास के अलम से, सैदानियात मुज़तर, सैदानियात मुज़तर, चेहरे थे ज़र्द गम से, लिपटी हुई अलम से, कहती थी बिन्ते ज़हरा, इस वक्त बेकसी में, इस वक्त बेकसी में, इस वक्त बेकसी में, अब्बास बिछड़े हमसे, ज़ैनब बाबा चचा कहाँ हैं, लाए हो क्यों अलम को, बाबा चचा कहाँ हैं, लाए हो क्यों अलम को, ये पूछती थी बच्ची, ये पूछती थी बच्ची, लिपटी शहे उमम से, बच्ची ने माँ से पूछा, क्यों इतना रो रही हो,
ملیں گے ہم نہیں ملیں گے کیا پھر نہ کہ ہم سے زینب بٹ کے روئی عباس کے علم سے الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر مشق سکینہ بھی مشق سکینہ بھی مشق سکینہ بھی ہے منسلک قلم سے نام پڑھ کے روئی عباس کے علم سے عباس مر چکے ہیں سن کر خبر یہ شے سے عباس مر گئے ہیں سن کر خبر یہ شہ سے عباس مر گئے ہیں سن کر خبر یہ شے سے عباس مر گئے ہیں سن کر خبر یہ شہ سے تصویر آس و اسرا تصویر یاس و حسرا تصویر آس و حسرت ہر بی بی تھی علم سے زینب پڑھ کے روئی عباس کے علم سے یا حسین یا حسین پردے کا محافظ تھا وفادار کہاں ہے زینب نے کہا ہائے زینب نے کہا ہائے علمدار کہاں ہے پردے کا محافظ تھا وفادار کہاں ہے جب لوٹ مچی شام غریبہ میں تو زینب کہنے لگی ہے بھائی مصیبت کی گھڑی اب اے میرے جری میرے اے میرے جری میرے حیادار کہاں ہے پردے کا محافظ تھا وفادار کہاں ہے تم نہر پہ سوتے ہو یا جل گئے خیمے ٹوٹے ہیں میرے دل کی طرح بچوں کے کوزے جب تم نہیں پانی ہمیں جب تم نہیں پانی ہمیں درکار کہاں ہے پردے کا محافظ تھا وفادار کہاں ہے خون کانوں سے بہتا تو یہ کہتی تھی سکینہ عباس چچا میرا دشوار ہے جینا کہتے ہیں لئی مجھ سے کہتے ہیں لئی مجھ سے علمدار کہاں ہے
पर्दे का मुहाफिज था वफादार कहाँ है। बाजू फूफी अम्मा के गला मेरा बंधा है, ये काफिला अब शाम के जिंदा को चला है। गोशा कोई जिंदा का, गोशा कोई जिंदा का हवादार कहाँ है। पर्दे का मुहाफिज था वफादार कहाँ है। सब कत्ल हुए कोई जवाब नहीं बाकी, जालिम की मगर फिर भी तमन्ना नहीं जाती। वो ढूंढता है आबिदे, वो ढूंढता है आबिदे, बीमारी कहाँ है। पर्दे का मुहाफिज था वफादार कहाँ है। नौहों के वज से दुआ लेता है रेहान, यूं अजरे रिसालत को अदा करता है रेहान। इस बात से दुश्मन को भी, इस बात से दुश्मन को भी इनकार कहाँ है। पर्दे का मुहाफिज था वफादार कहाँ है। ज़ैनब ने कहा है, ज़ैनब ने कहा है, अलमदार कहाँ है। पर्दे का मुहाफिज था वफादार कहाँ है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।